پہلے سول ڈکٹیٹر ملا غلام محمد ایک فالج زدہ ہونے کے باوجود بھی پورے پاکستان کو تگنی کا ناچ نچاتے رہے۔ خواجہ نظم الدین 1951 میں جب وزیر اعظم بنے تو ملا غلام محمد اس وقت وزیر خزانہ تھے۔ خواجہ نظم الدین کے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نے ایک ایسا غلط فیصلہ کیا جس نے پاکستان کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ انہوں نے نئی فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دی۔ جب انہوں نے ایوب خان کو جنرل ہونے کے باوجود وزیر دفاع کا قلمدان دیا، یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار اسمبلیوں میں ووٹوں کی آواز سنائی دی۔ ملا غلام محمد 17 اکتوبر 1951 سے 7 اگست 1955 تک ملک کے سیاست کے مالک رہے۔ ان کا دور اقتدار 3 سال 9 ماہ پر مشتمل تھا۔ مبصرین ان کے دور کو ملک پاکستان کا سیاہ ترین دور کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک مختصر عرصے میں 4 وزرائے اعظم کو گر کی راہ دکھائی، جن میں اپریل 1953 خواجہ نظم الدین کی حکومت کو برطرف کر دیا، اکتوبر 1954 بوگرا حکومت کو برطرف کیا، اگست 1955 چودھری محمد علی کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ چودھری محمد علی کی حکومت کو برطرف کرتے ہی اسمبلی اسپیکر مولوی تمیز الدین نے آئین کو پامال کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مولوی تمیز الدین سندھ ہائی کورٹ میں غیر قانونی طور پر اسمبلی برخاست کرنے کے خلاف پٹیشن دائر کرنا چاہتے تھے۔ مولوی تمیز الدین کا خیال تھا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جس کو غلامی کے ایکٹ سے نہیں چلایا جا سکتا۔ اس وقت ہائی کورٹ کو چیف کورٹ بھی کہا جاتا تھا۔ ملا غلام محمد کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو ٹاسک دیا گیا کہ مولوی تمیز الدین کسی صورت بھی چیف کورٹ نہ پہنچ پائیں۔ ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور گھر کے باہر مسلح پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا، مگر مولوی صاحب برقع پہن کر عورت کے بیس میں گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مولوی تمیز الدین کے وکیل شریف الدین پیرزادہ تھے۔ جب یہ چیف کورٹ جا رہے تھے تو ان کا راستے میں ہی ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا اور وہ چیف کورٹ نہ پہنچ سکے۔ اس موقع پر ایک بہادر وکیل منظر عالم ایڈوکیٹ نے اس کیس کی ڈرافٹنگ کی اور تمام دباؤ کے باوجود ڈپٹی رجسٹرار روشن علی شاہ نے اسے وصول کر لیا۔ چیف کمشنر AD نقوی بھی عدالت پہنچ گئے اور روشن علی شاہ کو دھمکایا، جس پر ان کا جواب تھا کہ میری ذمہ داری ہے، جو درخواست آئے اسے قبول کرو، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ جب چیف کورٹ سندھ میں سماعت شروع ہوئی تو حکومت وکیل نے مولوی تمیز الدین کی درخواست پر اعتراض لگا کر اس کو رد کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ گورنر جنرل تاج برطانیہ کے نمائندے کے طور پر کام کر رہا ہے اور اس کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے۔ مگر مولوی تمیز الدین کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ جب برطانیہ میں بادشاہ یا مکہ کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تو اس کا نمائندہ کس طرح اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے۔ دونوں طرف سے لمبے چوڑے دلائل دیے گئے۔ بینچ کی سربراہی ایک عیسائی جج جسٹس کارننٹین کر رہے تھے، جنہوں نے 13 نومبر 1954 کو ایک تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا عمل غیر قانونی قرار دے دیا اور دستور ساز اسمبلی کو بحال کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ امید پیدا ہو گئی کہ پاکستان جمہوری ٹریک پر آگے بڑھے گا اور 1956 کا آئین جو تیاری کے آخری مراحل میں تھا مکمل ہو جائے گا۔ مولوی غلام محمد نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اس وقت سپریم کورٹ کو فیڈرل کورٹ کہا جاتا تھا، مگر اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اور ملک غلام محمد کے لیے ضروری تھا کہ وہ من پسند فیصلہ لینے کے لیے بینچ کو مینج کرے۔
جس طرح مولوی تمیز الدین کیس پاکستان میں نظریہ ضرورت کا بانی تھا، اسی طرح پاکستان میں سپریم کورٹ کے بینچ کو مینج کرنے کی گندگی کا آغاز بھی اسی کیس سے ہوا تھا۔ اس وقت سپریم کورٹ کے جج جسٹس شہاب تھے، ان کو مشرقی پاکستان کا گورنر بنا دیا گیا کیونکہ حکومت کو شک تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے فیصلہ قانون کے مطابق اور ان کی منشا کے خلاف آ سکتا ہے۔ جسٹس شہاب کے بعد سینیارٹی کے اعتبار سے ایک بنگالی جج جسٹس ASM اکرام سینئر موسٹ تھے، لیکن ایوب خان اور مولا غلام محمد اس جج کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک جونیئر جج جسٹس منیر سے ایوب خان کے معاملات طے پا گئے۔ جسٹس منیر اور ایوب خان آپس میں دوست بھی تھے۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں جسٹس منیر نے جنرل ایوب کو مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ ججوں کو مینج کیا گیا۔ سینئر موسٹ جج جسٹس ASM اکرام کو اپنے حق سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ جسٹس منیر کو آؤٹ آف ٹرم 29 جون 1954 کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا۔ دونوں فریقین کی طرف سے دلائل دیے گئے، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 21 مارچ 1954 کو گورنر جنرل کے اسمبلیاں برخاست کرنے کے فیصلے کو 1935 کے آئین کے مطابق درست قرار دیا اور دستور ساز اسمبلی کو ایک بار پھر گھر بھیج دیا گیا۔ اس فیصلے نے پاکستان کو نظریہ ضرورت کی ایک ایسی دلدل میں پھینک دیا گیا جسے آج تک پاکستان اپنے آپ کو نہیں نکال سکا، اور یہ فیصلہ 4-1 سے دیا گیا۔ جن ججز نے 1935 کے آئین کے مطابق دستور ساز اسمبلی کو توڑنے کے فیصلے کو درست قرار دیا، ان میں جسٹس منیر، جسٹس شریف، جسٹس SM اکرم اور جسٹس SK رحمان تھے، اور جس غیر مسلم جج نے اس فیصلے کی مخالفت کی وہ جسٹس ایلون رابرٹ کارنیلسن تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اسمبلیوں کو کسی صورت میں 1935 کے ایکٹ کے تحت برخاست نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے نے جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور نظریہ ضرورت نے جنم لیا۔ آج تک حکومتیں نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کرواتی آ رہی ہیں۔ مولا غلام محمد ایک مفلوج شخص تھا۔ اس کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے ایک سیکرٹری کو تعینات کیا گیا تھا۔ یہ خود چل بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کو ویل چیئر پر بٹھایا جاتا اور ملازم ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی فرائض سر انجام دیتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1955 میں ایوب خان اور سکندر مرزا نے ان کو بیرون ملک علاج کروانے اور اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں بھی ان کو اقتدار چھوڑنے پر دباؤ ڈالتی رہیں۔ انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا اور بیرون ملک علاج کے لیے چلے گئے، مگر جانبر نہ ہو سکے۔ اقتدار چھوڑنے کے 1 سال بعد اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ 6 اکتوبر 1955 کو سکندر مرزا پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل منتخب ہوئے، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نہ ہی انہوں نے آئین کی تیاری میں کوئی دلچسپی دکھائی اور نہ ہی بنگال کے بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ حتیٰ کہ سکندر مرزا خود بنگالی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بنگال کے لیے کچھ نہ کیا۔ 1956 کے آئین میں گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ اس طرح سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ جنرل ایوب خان ملک میں سیاسی عدم استحکام اور بدعنوانیوں سے غیر مطمئن تھے، اور انہوں نے سکندر مرزا کو امن اور نظم و ضبط کی بحالی کے لیے مارشل لا لگانے پر آمادہ کیا۔ پاکستان کے صدر سکندر مرزا نے آرمی کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کے حکم پر 7 اکتوبر 1958 کو آئین کو معطل کیا اور مارشل لا نافذ کیا۔ 7 اور 8 اکتوبر کے درمیانی شب
سکندر مرزا نے آئین معطل، اسمبلی تحلیل اور سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دے کر ملکی تاریخ کا پہلا مارشل لا لگا کر آرمی چیف ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ یہی وہ ناگزیر فیصلہ تھا جس نے آج تک ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ایوب خان جب ریٹائر ہونے والے تھے تو سکندر مرزا نے ان کی ملازمت مدت میں توسیع کر دی۔ یہ اس سلسلے کی ایک کڑی تھی جس سے پاکستان میں 7 اکتوبر 1958 کو پہلے مارشل لا کی راہ ہموار کی۔ اس سلسلے کا آغاز پاکستان بننے کے فوری بعد ہی ہو گیا تھا۔ لیاقت علی خان کے دور میں بھی فوج کی جانب سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کو ناکام بنا دیا گیا تھا۔ ایوب خان نے سکندر مرزا کو کس طرح مجبور کیا اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی کیا وجوہات بیان کی، اور کس طرح ایوب خان کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا، پاکستان کی دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے۔